سامعین، آج ہم ایک نیک بادشاہ کی کہانی سننے جا رہے ہیں۔ بہت زمانہ پہلے جب مسلمانوں کی خلافت کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا، عرب سے لے کر اندلس، اسپین اور ہند تک اسلامی حکومت قائم تھی۔ اس زمانے میں بنو امیہ کا دور چل رہا تھا۔ بادشاہوں کے محل سونے چاندی سے بھرے ہونے، لوگ تخت و تاج کے غرور میں رہتے، مگر اسی دولت و اقتدار کے درمیان ایک شخص پیدا ہوا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ وہ مشہور خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے خاندان سے تھے۔ بچپن ہی سے ان میں نرمی، علم اور انصاف کی جھلک نمایاں تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا بچپن مدینہ منورہ میں گزرا۔ ان کے والد نے ان کی تربیت بہت سلیقے سے کی۔ بچپن میں جب وہ کسی نئی قمیص یا خوبصورت لباس کی تعریف کرتے تو والد کہتے، بیٹا، لباس کی خوبصورتی نہیں، کردار کی خوبصورتی اصل زینت ہے۔ وہ اکثر مدینہ کے علماء کے پاس بیٹھتے، قرآن سنتے، حدیث پڑھتے اور دین کی باتیں سیکھتے۔ ایک دن ان کے استاد نے ان سے کہا، عمر، یاد رکھو، اگر کبھی تمہیں اقتدار ملے تو یہ مت سمجھنا کہ تم سب پر حاکم ہو، بلکہ یہ سمجھنا کہ تم سب کے خادم ہو۔ یہ جملہ ان کے دل میں بیٹھ گیا اور ساری زندگی ان کے عمل کی بنیاد بنا۔ جوانی میں وہ بنو امیہ کے دربار میں بھی رہے۔ وہاں انہوں نے شاہی طرز زندگی دیکھی، مال و دولت، خدام، عیش و عشرت، سونا چاندی اور اقتدار کی چمک دمک، مگر ان کا دل کبھی مطمئن نہ ہوا۔ وہ اکثر کہتے ہیں، یہ سب چند دن کی دنیا ہے، اصل دولت وہ ہے جو قیامت کے دن کام آئے۔ جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ لوگوں نے جب ان سے بیعت کی تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اب روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے اب ایک بہت بڑی ذمہ داری مل گئی ہے۔ ہر مظلوم کا حق، ہر بھوکے کا پیٹ، ہر یتیم کا آنسو، اب سب کا حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام کیا، محل کی روشنی بند کروا دی۔ ایک خادم نے حیرت سے پوچھا، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، یہ چراغ کیوں بجھوا دیا؟ انہوں نے فرمایا، یہ تیل بیت المال قوم کے خزانے کا ہے، میں اب ذاتی باتیں کرنے لگا ہوں، اس لیے قوم کے مال سے روشنی استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ تھا ان کا عدل اور احساس ذمہ داری۔ ایک رات وہ مدینہ کے بازار میں چھپ کر نکلے تاکہ لوگوں کے حالات دیکھ سکیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر دیگچی رکھے بیٹھی ہے، بچے روتے ہیں۔ خلیفہ قریب گئے اور پوچھا، بہن، کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے کہا، پانی ابال رہی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور نیند میں سو جائیں۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا دل لرز گیا۔ فوراً بیت المال گئے، آٹا، گھی، کھجوریں اور کچھ درہم خود اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے گئے۔ خادم نے کہا، میں اٹھا لیتا ہوں امیر المومنین رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے فرمایا، قیامت کے دن میرے گناہ بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ یہ بوجھ مجھ سے اٹھانا ہے۔ وہ خود عورت کے گھر گئے، کھانا پکایا اور بچوں کو کھلاتے رہے۔ جب بچے ہنسنے لگے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، آج عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فرض پورا کیا۔ ان کے دور میں کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہ ملا۔ خزانچی کہنے لگا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ، خزانہ بھر گیا ہے مگر کوئی مستحق نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر جا کر غلاموں کو آزاد کرو، قرض داروں کا قرض ادا کرو اور بیماروں کا علاج کرو، یہ مال امت کا ہے، عمر کا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کے ظلم ختم دیے۔ انہوں نے اعلان کیا، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کیا، ان کے خلاف عدل قائم کیا جائے گا۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے پورے عالم اسلام کے دلوں میں ان کی محبت بسا دی۔ ایک دن ان کی بیوی فاطمہ، جو خلیفہ عبد الملک کی بیٹی تھی،
نے دیکھا کہ ان کے شوہر پرانا کپڑا پہنے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، آپ چاہے تو خزانے سے بہترین کپڑے منگوا سکتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، فاطمہ، اگر میں چاہوں تو سارا خزانہ میرا ہو جائے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ کل اللہ کے سامنے عمر کو خالی ہاتھ نہ پایا جائے۔ چند سالوں میں ہی ان کے انصاف اور نیکی نے دنیا بدل دی، مگر حکومت کے چند ظالم لوگ ان کی سادگی سے خوش نہیں تھے۔ ایک دن انہیں زہر دیا گیا۔ جب بیماری شدید ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تیری مخلوق کے ساتھ عدل کیا، اب تو میرے ساتھ رحم فرما۔ ان کی عمر صرف 40 سال تھی، مگر ان کی حکومت میں زمین عدل سے بھر گئی تھی۔ ان کے جنازے کے وقت ایک غلام رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، آج دنیا سے ایک نبی نہیں مگر نبی کا وارث چلا گیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار حکمت ہے، حکومت نہیں۔ عدل و انصاف سب سے بڑی عبادت ہے۔ سچائی، دیانت اور خوف خدا ہی انسان کو بادشاہ بناتے ہیں۔ اگر آج کے رہنما بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرح سوچیں تو یہ دنیا ظلم، غربت اور ناانصافی ختم ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت انسان کو بلند نہیں کرتی، کردار کرتا ہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اسلامی حکومت صرف طاقت سے نہیں بلکہ انصاف اور رحم سے قائم ہوتی ہے۔